قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فباب الصيد. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم، وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زکاتہ فکل۔ شکار کرنے کو بھی کہتے ہیں، اور شکار کو بھی کہتے ہیں جس کو آدمی شکار کرتا ہے۔ مثلا آپ جنگل میں نکلے خرگوش کا شکار کرنے، اور اسی طریقہ سے نیل گائے کا شکار کرنے، پرندوں کا شکار کرنے، تو آپ کا جو فعل ہے شکار کرنا، یہ بھی شکار ہوا۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ شکار کر رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ شکار کرنے جا رہا ہوں۔ اور شکار اس کو بھی کہتے ہیں جس جانور کو آپ شکار کرتے ہیں، جس پرندے کو آپ ہدف اور ٹارگیٹ کرتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں۔ تو صاد یصید و صیدن مصدر ہے، فعل کے اوپر دلالت کرتا ہے، شکار کرنے کے عمل کو کہتے ہیں، اور یہ مصدر اسی معنی مفعول کے معنی بھی ہے، مصید، جس کا شکار کیا جائے۔ تو یہ فعل پر بھی دلالت کرتا ہے اور مفعول پر بھی دلالت کرتا ہے، جس جانور کا شکار کرتے ہیں اس کو بھی صید کہتے ہیں۔ شکار لوگوں کا محبوب مشغلہ ہے، بہت سے لوگوں کا، اور عربوں کا تو خاص مشغلہ تھا۔ عمرہ اور وزراء اور حکمراں بھی گاہے بگاہے شکار پر نکلا کرتے تھے۔ پسندیدہ عمل ہے، اللہ رب العالمین نے بھی قرآن و سنت میں شکار کرنے کو جائز قرار دیا ہے، لیکن بہرحال اس کو محبوب مشغلہ نہیں بنانا چاہیے، اور زیادہ تر وقت شکار کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے، تاکہ انسان کے واجبات اس سے چھوٹ جائے، یا عمر کی قیمتی اوقات کو آدمی شکار کے پیچھے ضائع کر دے، جس میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کر سکتا تھا، اپنے دینی و دنیاوی نفع کا کوئی کام کر سکتا تھا، ملت اور معاشرے کے لیے کوئی نفع بخش کارنامہ انجام دے سکتا تھا، لیکن شکار کے پیچھے بھاگتا رہا۔ تو اس طریقہ سے یہ کبھی کبھار کا تو مشغلہ ٹھیک ہے کہ آدمی چھٹیوں میں کہیں چلا جائے، بندوق وغیرہ لے کر کے دیکھے، لیکن یہ ہے کہ اس کو بہرحال ایک کھیل نہ بنا لے کہ یوں ہی جا رہا ہے، اور ایسے جانوروں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے جو اس کے لیے کھانے کے لیے حلال نہیں ہے۔ بلا وجہ کے لیے جانوروں کو مارنا نہیں چاہیے، ان کے بھی بقا میں فائدہ ہوتا ہے۔ جو جانور آپ کے لیے حلال ہے، جن کا شکار آپ کے لیے شریعت نے حلال کیا ہے، اور قانونی طور پر بھی حلال ہوتا کہ آپ اس کی گرفت میں نہ آئے، جیسے ہرن وغیرہ کا شکار ہے، قانونی طور پر ہندوستان میں غالباً منع ہے، تو اب اس طرح کے جانوروں کا شکار نہ کیجیے، یا اور بھی جانور۔ تو یہ سمجھ کر کے کہ قانون کو بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے، لیکن جہاں اسلامی قانون ہے تو حلال جانوروں کا جو آپ کے کھانے کے لیے اللہ نے خشکی اور طری کا جانور جو حلال کیا ہے، وحشی جانور جو جنگلی ہوتے ہیں انہی کا تو شکار کیا جاتا ہے۔ جو پالتو ہیں تو ہمارے قبضے میں، ان کو ہم پکڑتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، لٹاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں۔ تو اس لیے وحشی جانور جو ہمارا
جو ہماری ملکیت میں نہیں ہے، جس پر ہماری قدرت نہیں ہے، ایسے جانور کو شکار کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، یہی ہے شکار۔ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شکار حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب حلال ہو جاؤ، احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کرو۔ گویا احرام کی حالت میں خشکی کے جانور کا شکار حرام ہے، اور کسی چیز کو حرام کرنے کے بعد جب اس کی اجازت دی جائے، حکم ہو، امر ہو، جیسے فاصطادوا وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب حلال ہو جاؤ تو شکار کرو، تو یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہوتا۔ الامر بعد الحظر للاباحہ، کسی چیز کو ممنوع کرنے کے بعد، کسی چیز کی ممانعت کے بعد جب اس کا حکم دیا جائے تو وہ اباحت پر محمول کیا جاتا ہے، یعنی مباح ہے، جائز ہے آپ کے لیے۔ حالت احرام میں شکار آپ کے لیے جائز نہیں تھا، شکار کرتے تو جتنا بڑا جانور شکار کرتے اتنا بڑا جانور آپ کو فدیے میں دینا ہوتا، لیکن اب جب کہ آپ احرام سے باہر آ گئے ہیں تو آپ کو اجازت دی جاتی ہے، رخصت ہے کہ آپ چاہے تو شکار کریں۔ وہ شکار کرنا واجب عمل تو ہے نہیں، مباح عمل ہے، جائز عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے دریائی شکار، مچھلی وغیرہ کا لوگ شکار کرتے ہیں۔ وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے دریا اور سمندر کے شکار حلال ہے، اور حدیث ہم پڑھیں گے ہی شکار کے تعلق سے، تو الحمدللہ کتاب و سنت سے اس کے اوپر دلیل موجود ہے شکار کے اوپر۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کو محبوب ترین مشغلہ نہیں بنانا چاہیے، اور ہر دن شکار کے پیچھے بھاگنا دوڑنا نہیں چاہیے۔ لا الہ الا، اس باب میں کئی حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ، خشین ایک قبیلہ تھا، قبیلہ قضاعہ کا، جو عرب کا بڑا مشہور قبیلہ ہے۔ اس کا ایک بطن ہے، اس کا ایک گروپ ہے، ایک فخذ ہے، ایک نسل چلی ہے جس کو خشینہ کہتے تھے، انہی کی طرف، اسی قبیلے کی طرف نسبت ہے ان کی۔ بڑے قبیلے سے ایک چھوٹا قبیلہ جو نکلتا ہے نا، اس کو بطون کہتے ہیں، اور قبیلہ تو بڑے قبیلے کو کہتے ہیں جس میں کئی بطون ہوتے۔ تو یہ ایک بطن تھا خشینہ، اسی کی طرف نسبت تھی۔ تو ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ، کئی چیزیں انہوں نے دریافت کی ہے۔ کہا انا بارض قوم اہل کتاب، ہمارے قریب میں ایک ایسی قوم آباد ہے جو اہل کتاب ہے۔ اہل کتاب کا اطلاق یہود و نصارہ پر ہوتا ہے، دونوں رہے ہوں، یا کوئی ایک قوم رہی ہو، یہود کی رہی ہو یا نصارہ کی رہی ہو۔ گویا ہم ایسی زمین میں ہیں، ایسی قوم کی زمین میں ہے جو اہل کتاب ہے، جس بستی میں ہے، جس علاقے میں ہے، وہاں اہل کتاب کی آبادی ہے۔ افناکل فی آنیتہ، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھائیں اگر ضرورت پڑ جائے کھانے کی؟ تو اہل کتاب کے برتنوں کو کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ ایک سوال تو آپ نے یہ کیا ابو ثعلبہ الخشنی نے۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ وہ فی ارض صید، ایسی زمین میں رہتے ہیں جو شکار کی زمین ہے، جہاں شکاری جانور بہت پائے جاتے ہیں اور لوگ شکار کرتے ہیں۔ میں بھی شکاری ہوں، شکار پسند کرتا ہوں، تو میں شکار کئی طریقے سے کرتا ہوں۔ آلے جو صید ہے، شکار کرنے کا جو ہمارے پاس آلہ اور ذریعہ ہے، وہ کئی ایک ہے۔ ایک تو میں تیر کمان سے شکار کرتا ہوں، کمان سے تیر پھینکتا ہوں، جو پرانا طریقہ رہا ہے شکار کرنے کا۔ اور کبھی میں کتے سے شکار کرتا ہوں، ایسا کتا جو سدھایا ہوا نہ ہو، معلم نہ ہو، یعنی مدرب نہ ہو، ٹرینڈ کتا نہ ہو، جس کو آدمی شکار کرنے کے لیے ٹرینڈ کرتا ہے۔ اور کبھی سدھائے ہوئے کتے، مدرب کتے سے، جس کو میں نے تدریب دی ہوئی ہوتی ہے، شکار کرنے کا ہنر سکھایا ہوتا ہے، شکار پکڑنے کے لیے ٹرینڈ کیا ہوتا ہے، کبھی اس کتے کا استعمال کرتا ہوں۔ تو ٹرینڈ اور انٹرینڈ دونوں طرح کے ڈاگس میں استعمال کرتا ہوں شکار کے۔ فما یصلح لی، میرے لیے کس طرح کا شکار حلال ہے؟ آپ نے دیکھا کہ اہل کتاب کے برتنوں میں کھانے کا مسئلہ دریافت کیا، شکار قوس و کمان سے، اور سدھائے ہوئے اور غیر سدھائے ہوئے، معلم اور غیر معلم کتے کے ذریعے شکار کا انہوں نے مسئلہ پوچھا۔ معلم تو جانتے ہی ہیں آپ، ٹرینڈ کیا ہوا کتا جو ہوتا ہے، اس کو جب آدمی کسی چیز کی طرف پھلکائے، دوڑائے، تو اس کی طرف وہ دوڑ جائے، اور دوڑ رہا ہو، ایک مرتبہ اس کو ڈانٹا، رک جاؤ، وہ رک گیا۔ اور تیسری چیز شرط یہ ہے کہ جب آپ اس کو بھیجیں تو بسم اللہ کر کے اس کو چھوڑ دیں، شکار کیوں۔
کہ کتا مدرب ہو. اور تدریب کی علامت اہل علم نے یہی بتائی. تدریب کی 3 علامت بتائی ہے. اس میں ایک علامت تو یہ کہ جب اس کو دوڑایا جائے، جب اس کو چھوڑا جائے شکار پر تو دوڑ جائے، جب اس کو ڈانٹا جائے تو وہ رک جائے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ شکار کو کھائے نہیں، شکار کو پکڑ کر کے لے آئے مالک کے پاس. اور اس شکاری کتے کے یا سدھائے ہوئے کتے کے شکار کے حلال ہونے کے لیے ضروری شرط یہ بھی ہے کہ آدمی جس وقت اس کو چھوڑے اس وقت بسم اللہ کرے، بسم اللہ کر کے اس کو چھوڑ دے. اگر آپ نے دوڑایا وہ نہیں دوڑا، یا دوڑ رہا تھا ڈانٹا تو نہیں رکا، شکار کیا اور خود ہی اس کو نوچ کر کھانے لگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معلم نہیں. بہرحال تو معلم کتے سے اور غیر معلم کتے سے، مدرب اور غیر مدرب دونوں طرح کے کتے میرے پاس ہے، میں ان کا استعمال کرتا ہوں اور تیر کمان سے شکار کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کے بعد دیگرے سب کا جواب دیا. فرمایا اما ما ذکرت، جو تم نے ذکر کیا ہے یعنی اہل کتاب کے برتن کے تعلق سے، تو اگر اس برتن کے علاوہ یا اہل کتاب کے برتنوں کے علاوہ کوئی دوسرا برتن تمہارے پاس خود کا ہے تو اسی کو استعمال کر. تب تو ان کے برتن بھی کو استعمال نہ کر، کیونکہ انہوں نے ان کا گمان تھا، اور یہ گمان حق میں جانب بھی ہے کہ وہ اپنے برتنوں میں شراب پیتے ہیں، سور کا گوشت رکھتے ہیں. تو اس گمان غالب کی بنیاد پر یہ سوال ذہن میں پیدا ہوا ہوگا. تو آپ نے کہا کہ اگر تمہارے پاس خود کا برتن ہے تو بہت اچھا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اہل کتاب کا برتن استعمال کرے، مشرکین کا برتن استعمال کرے جس میں شراب پیتے ہیں یا مردار جانور رکھتے ہیں. لیکن اگر فَإِن لَمْ تَجِدُوا، کوئی دوسرا برتن تمہارے پاس نہ ہو اور برتن کی ضرورت ہے اور ہانڈی کی ضرورت ہے پکانے کے لیے، مگر وہی برتن جو اہل کتاب تم کو دے یا مشرک دے، تو پھر اس کو دھو، اچھی طریقے سے اس کو دھو لو، وَكُلُوا فِيهَا، اور اس میں کھاؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ مشرکین کے برتن اور اہل کتاب کے برتن کا استعمال جائز ہے. لیکن بہتر ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی برتن نہ ہو تو اس کو دھو کر کے اس کو استعمال کریں، لیکن اپنے پاس کوئی برتن ہے تو پھر استعمال نہ کریں. یہ وضاحت حدیث کے اندر موجود ہے. بعض فقہا نے کیا کہ بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مشرکین کے برتن کو استعمال کر سکتے ہو، اس میں اپنا برتن ہونے نہ ہونے کی قید نہیں آئی. تو اسی لیے یہ حکم ان برتنوں کے تعلق سے ہے جن کے متعلق غالب گمان ہو کہ وہ اس میں شوگر اور شراب کا استعمال کرتے ہیں. لیکن جو برتن اس طرح کے نہیں ہیں، اس میں ناجائز چیزیں استعمال نہیں کی جاتی ہیں، تو ان کو بس دھو کر کے استعمال کر لینا. لیکن بہرحال حدیث جو ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکہ عورت کے مشکزے سے پانی پیا، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی یہاں کی دعوت کھائی ان کے برتنوں میں، اسی طریقے سے اور بھی کئی روایتیں آتی ہیں کہ خیبر کے موقع پر ایک ٹھلیا چمڑے کی جس کے اندر چربی تھی، یہودیہ عورت کے گھر سے نے پھینکا، یہودیہ نے اس کو، تو عبداللہ بن مغفل صاحبی نے اس کو لپک کے لے لیا اور یہ کہا کہ میں اس میں سے کسی کو نہیں دوں گا. تو آپ نے کہا کہ اس کو دھو کر کے استعمال. لیکن بہتر ہے، احتیاط کا تقاضا یہی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اگر اپنے پاس ہو تو پھر اس کا برتن نہ لے، صحیح قول یہی ہے. اور اگر اپنے پاس نہ ہو تو ان کا برتن لے، اور ان برتنوں کو چاہے اس میں شراب یا سگڑ بھی کیوں نہ کھاتے پکاتے ہوں، اس کو آپ اچھی طریقے سے دھو لیں اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہی حکم ان کے کپڑے کا ہے. اگر آپ کے پاس کپڑا نہ ہو، اگر مشرک کا کپڑا آپ لیتے ہیں تو اصل یہ ہے کہ کپڑا مباح ہے جب تک کہ اس کی نجاست کا تیقن نہ ہو. اگر نجاست کا تیقن ہو تو آپ دھو لیجیے، لیکن اگر وہ کہے کہ بالکل دھلی ہوئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئرن کیا ہوا ہے اور بالکل استری کیا ہوا کپڑا آیا ہے دھوبی کے یہاں سے، لانڈری سے آیا ہوا ہے، اور وہ لنگی وہ کرتا آپ کو دیتا ہے پہننے کے لیے، تو الحمدللہ آپ اس کو اباحت پر محمول کریں کہ وہ مباح ہے، پاک ہے. کیونکہ اصل یہی ہے کہ اشیاء پاک ہوتی ہے، مباح ہوتی ہے، الا یہ کہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو. تو اگر غلبہ گمان ہے اس کی نجاست کا تب تو آپ اس کو دھوئیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کپڑے کو استعمال کر سکتے ہیں بغیر دھلے ہوئے بھی. تو برتن کا مسئلہ یہی ہوا کہ اگر اپنے پاس ہے تو بہتر یہ ہے کہ دوسرے کا نہ لے، اگر اپنے پاس نہیں ہے تو اہل کتاب کے یا مشرکین کے برتنوں کو دھو کر
یا ان کی دیگچی وغیرہ کو، بگونا وغیرہ کو، ہانڈی وغیرہ کو دھو کر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس کو دھو، اگر نہیں پاتے ہو تب پھر مجبوری میں آپ اس برتن کو دھو اور اسی میں کھاؤ۔ اور رہا شکار کا مسئلہ جو ہمارے بات سے متعلق ہے، وہ یہی ہے کہ جو شکار تم نے اپنے تیر سے کیا ہے، کمان سے کیا ہے، اور جس وقت کمان چھوڑی ہے، تیر چلائی ہے، اس نے کہا بسم اللہ اور نشانہ لگایا، اور شکار گر گیا، مر گیا۔ جب تک گیا دیکھا وہ مرا ہوا ہے اور تیر اس میں چبھی ہوئی ہے، تو آپ کا تیر پھینکنا، تیر کا اس میں چبھنا، بسم اللہ کر کے پھینکنا، یہی اس کی زکات ہے، یہی اس کا ذبیحہ ہے، ذبح ہو گیا جنم۔ اور اگر دیکھیے کہ زندگی کی رمق باقی ہے، حیات ہے اس کے اندر، تو فوراً چاقو نکالیے، چھری نکالیے اور اس کو شرعی طریقے پر ذبح کرنا۔ اگر حیات ہے تو ایسے طرف کے مرنے مت دیجیے، تب تو حرام ہو جائے گا۔ لیکن اگر جب تک آپ پہنچے تیر اس میں چبھی ہوئی ہے، گولی اس میں آپ کی بندوق کی لگی ہوئی ہے اور وہ مر چکا ہے، تو وہ آپ کے لیے حلال ہے، بشرطے کہ آپ نے بسم اللہ کر کے گولی چلائی ہو یا تیر چلائی ہو۔ ہاں اگر بھول چک ہو جائے یا بڑبڑائے جہالت اگر کسی کو معلوم نہیں ہے کہ بسم اللہ شکار کے لیے یا ذبیحہ کے لیے ضروری ہے، تو اگر آدمی بھول چک سے اگر ایسا کرتا ہے یا مسئلے سے ناواقف ہے، جاہل ہے، تب تو پھر جائز ہے۔ لیکن جان بوجھ کر کے اگر تیر چلا رہا ہے، یاد ہے بسم اللہ کرنا، لیکن پھر بھی نہیں کر رہا ہے، گولی چلا رہا ہے لیکن بسم اللہ نہیں کر رہا، تو صحیح قول یہ کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ شکار آپ کے لیے حلال نہیں ہے جس پر جان بوجھ کر کے بسم اللہ نہ کہا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کو تم اپنے کمان سے شکار کرتے ہو اور کمان سے تیر چھوڑنے کے وقت جب تم اس پر اللہ کا نام لیتے ہو، فکل تو شکار کو کھاؤ۔ وما صدت بکلبک المعلم، اور اسی طریقے سے شکار کو بھی کھاؤ جس کو تم نے اپنے معلم کتے سے، مدرب ٹرینڈ کتے کے ذریعے شکار کیا ہے، بشرطے کہ فذکرت اسم اللہ علیہ، جب تم نے اس کو روانہ کیا، چھوڑا شکار کے اوپر، تو اللہ کا نام لے کر کے چھوڑا، فکل تو کھاؤ۔ یہ ہے کہ بھول چک میں اگر نہیں بسم اللہ کہہ سکا تو اور بات، تو کھاؤ۔ وما صدت بکلبک غیر المعلم، لیکن جس شکار کو تم نے اپنے غیر معلم کتے سے کیا ہے اور اس نے شکار کیا، تو اگر وہ زندہ پکڑ کے لایا ہے کہ اس کو تم شرعی طور پر چھری چاقو سے ذبح کر سکو، تب تو حلال ہے۔ لیکن اگر اس میں مار ڈالا ہے یا اس نے دانت گڑا دیا ہے، تو اگرچہ تم نے بسم اللہ کر کے روانہ کیا ہو، لیکن چونکہ وہ غیر معلم ہے اس لیے اس کا شکار ہے۔ تو دو باتیں، ایک تو شکار معلم ہونا چاہیے، کیا کہتے ہیں علیہ شکار، جارے کتا یا چیتا جس کے ذریعے آدمی شکار کرتا ہے، اس کو پالتا ہے شکار کرنے کے لیے، اسی طریقے سے باز ہے، صقر ہے، اور اسی طریقے سے جو پرندے شکاری پرندے ہوتے ہیں، ایگل وغیرہ، جس کو آدمی چھوڑتا ہے پرندے کو شکار کے اوپر، بسم اللہ کر کے چھوڑا اور وہ شکار کر کے لے کے آ گیا، تو الحمدللہ وہ حلال۔ اگر زندہ ہے تو آپ ذبح کر لیجئے، اگر وہ مر چکا ہے تو بھی وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا خون نکلا ہونا چاہیے یا مرا ہوا بھی لے آیا تو ہوگا، کچھ لوگ کہتے ہیں مرا ہوا بھی ہوگا تو لے آئے گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ خون نکلا ہوا ہونا چاہیے، دانت وغیرہ پنجہ وغیرہ اس نے گڑایا ہو تو خون نکلا ہو، مان حلق تک خون نکلنا چاہیے۔ کہیں ہو سکتا ہے کہ چوٹ کی وجہ سے اتنی زور سے اس پر حملہ آور ہوا ہو کہ چوٹ کی وجہ سے وہ شکار بڑھ گیا ہو، تو موقوفہ کے اندر چوٹ کھائے ہوئے جانور کے اندر داخل ہو۔ تو بعض اہل علم نے کہا کہ ہمارے معلم کتے نے اگر شکار کر لیا ہے، اگرچہ کہیں خون نہیں ہے، اور مردہ جانور وہ لے کر کے آیا، مالک کے پاس رکھ دیا اس نے، شکاری کتے نے، ہمارے سدھائے ہوئے کتے نے، تو حلال ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ خون کہیں نہ کہیں سے نکلا ہوا ہونا چاہیے۔ فکل، اس کو کھاؤ۔ اور غیر معلم سے اگر تم نے شکار کیا ہے تو اگر وہ زندہ لے کر آئے اور ذبح کرو بسم اللہ کر کے، تب تو تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اگر شکاری کتے نہیں اس کو مار ڈالا ہے، تب پھر چونکہ وہ غیر معلم ہے اس لیے وہ حلال نہیں ہو۔ اب یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اب بات واضح ہو گئی، پھر اس پر اگر کہیں سے کوئی اعتراض یا سوال آیا تو انشاءاللہ پھر اس کو آخر میں پڑھیں گے۔ دوسری حدیث ہمارے سامنے ہے حمام بن حارث، یہ چونکہ کئی الفاظ سے آئی ہے، ذرا لمبی حدیث ہے، عدی ابن حاتم سے روایت کرتے ہیں، صحابی ہیں عدی ابن حاتم، حاتم طائی کے بیٹے، قال قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، انی ارسل الکلاب المعلمہ فیمسکن علی واذکر اسم اللہ، فقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما امسك عليك، قلت وان قتلنا،
قال وإن قتل ما لم يشركها كلب ليس منها. اب لفظ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ حمام بن حارث روایت کرتے ہیں عدی ابن حاتم طائی سے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنے مدرب کتے کو، معلم کتے کو، ٹرینڈ کتوں کو بھیجتا ہوں شکار پر، روانہ کرتا ہوں، اور وہ شکار کرتے ہیں، خود نوچ کر نہیں کھاتے، وہ لے کر میرے پاس ہے، اور یہ سکھنا رہی ہے میرے لیے، وہ اس کو روک رکھتے ہیں اور لے کر آتے ہیں، اور جب میں اس کو چھوڑتا ہوں کتوں کو، جب شکار پر دوڑاتا ہوں تو پھر اللہ کا نام لے کر کے دوڑاتا ہوں، بسم اللہ کر کے چھوڑتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، اس کا جواب دیا کہ اذا ارسلت کلبک المعلم، جب تم اپنے معلم کتے کو شکار پر روانہ کرو، دوڑاؤ، اور اللہ کا نام بھی ذکر کرو، تو جو شکار اس نے تمہارے لیے روک رکھا ہے، یعنی خود سے نوچ کے اس نے نہیں کھایا، لے کر کے آ گیا تمہارے پاس، تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، کھاؤ اس کو۔ میں نے کہا اصل اگرچہ وہ قتل کر دے، یعنی شکار کرتے ہوئے ہی وہ جانور مر جائے، اور وہ لے کر کے آ رہا ہے جبکہ وہ شکار بڑا ہوا ہے، کہا ہاں اگرچہ بڑا ہوا ہے، اگرچہ اس نے قتل کر دیا، لیکن اب یہی میں نے کہا کہ قتل کیا ہو تو کیا خون بھی رس رہا ہو، بہ رہا ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ ناخن سے اور دانت سے جب اس نے اس پر حملہ کیا چیتا وغیرہ نے، تو ظاہر ہے کہ اس کا چمڑا پھاڑا ہوگا، اس کی گردن پکڑی ہوگی، دانت گڑایا ہوگا، خود تو ظاہر ہے کہ نکلے گا۔ تو اہل علم نے کہا کہ خون نکلنا چاہیے، اور بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، اگر وہ ایسے بھی لے کر کے آ گیا مردہ بھی، اور کہیں پر بھی زخم کا نشان نہیں ہے، خون کا نشان نہیں ہے، خون نہیں بہا ہے، تو بھی حلال ہوگا، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ خود نکلا ہوا ہونا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ اتنے زور سے اس نے جھپٹا مارا ہے اور وزنی کتا تھا اور شکار کمزور تھا کہ اس کی وجہ سے وہ دب کے مر گیا ہو، تو شکار جائز نہیں ہے۔ کوئی قتل، چاہے اس نے اس کو قتل کر دیا ہو یا مار ڈالا ہو، ہمارے کتے نے کہاں اگر سے مار ڈالا، بس بسم اللہ کر کے چھوڑا ہو، اور کتا تمہارا سدھایا ہوا ہو، معلم کتا ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ دوسری شرط یہ لگائی کہ مالم یشرکھا کلب لیس منہا، بشرطے کہ اس کے ساتھ دوسرا کوئی کتا شریک نہ ہو جو سدھائے ہوئے کتے میں سے نہ ہو۔ ایک کتا آپ نے چھوڑا جو آپ کا سدھایا ہوا کتا تھا، معلم کتا، اور کہیں سے کوئی آوارہ کتا، آزاد کتا بھی اس کے ساتھ شریک ہو گیا، دونوں کتوں نے مل کے شکار کیا، اب معلوم نہیں کہ تمہارے کتے نے کیا جس پر تم نے بسم اللہ پڑھا تھا، یا اس کتے نے شکار کیا، یا دونوں نے مل کے شکار کیا، مشتبہ ہو گیا معاملہ، تو اب بت کھاؤ۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ ہم نے بھی ادھر شکار پر کتا اپنا سدھایا ہوا کتا چھوڑا، اور کسی اور نے بھی اس شکار کو دیکھا تو اس نے بھی اپنا سدھایا ہوا کتا بسم اللہ کر کے چھوڑا، اب ان دونوں کتوں نے مل کر کے وہ شکار کیا، معلوم نہیں میرے کتے نے کیا کہ اس کے کتے نے کیا کہ دونوں نے کیا، تو اب مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ کیونکہ جو کتا شریک ہوا ہے ہمارے کتے کے ساتھ وہ بھی ماشاءاللہ معلم ہے، اور اس کے مالک نے بھی بسم اللہ کر کے اس کو چھوڑا ہے، وہی مسلمان آدمی ہے۔ تو ایسے سلسلے میں اہل علم نے کہا کہ قرآن اندازی کر دی جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ گوشت تقسیم کر دیا جائے ادانا، برابر سے، تاکہ اختلاف ختم ہو جائے۔ اہل علم نے جو فتویٰ دیا ہے واپس۔ لیکن اگر غیر سدھایا ہوا کتا اس میں شریک ہوا ہے تب پھر وہ شکار حلال نہیں، چاہے اس کو پکڑ کے آپ کا کتا لے آیا ہو، ممکن ہے کہ آپ کے کتے نے اس کو مار بھگایا ہو، لیکن پہلا اٹیک اس نے کیا ہو یا اس کی وجہ سے وہ شکار قتل ہو گیا ہو، تو اس لیے اب اگر کوئی دوسرا کتا اس میں شریک ہوتا ہے جو غیر معلم ہے، جس پر بسم اللہ نہیں کیا گیا، تو وہ شکار پھر آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ میں نے آگے کہا قلت له فإني أرمي بالمعراض، میں کبھی کبھی معراض کے ذریعے شکار کرتا ہوں۔ معراض کہتے ہیں چھوٹی لاٹھی ہوتی ہے جس کے کنارے پر، سرے پر لوہے کا پھل لگا ہوتا ہے، نوکدار پھل، جس میں دھار بھی بنی ہوتی ہے اور نوک بھی بنا ہوتا ہے، تو کبھی کبھی لوگ نشانہ لگا کے اپنی اس لاٹھی کو پھینکا، تب لاٹھی کو پھینکا تو دھار سے لگا، کٹ گیا، یا نوک چبھ گئی، اور جب تک پہنچے تو دیکھا کہ جانور مر چکا ہے، لیکن نوک اس میں چبھی ہوئی ہے ہماری لاٹھی کی، تو ماشاءاللہ حلال ہے۔ لیکن اگر چوڑائی میں لگا ہے، لاٹھی کے ڈنڈے سے لگا ہے، اور وہ مر گیا ہے، تو پھر وہ موقوذہ کے حکم میں ہوگا، چوٹ کھایا ہوا جانور ہوگا، وہ حلال نہیں ہوگا۔ تو آپ نے جواب دیا ہے کہ یا رسول اللہ، سوال کیا حاتم نے، عدی بن حاتم نے، کہ میں معراض پھینکتا ہوں، لاٹھی پھینکتا ہوں جس کے سرے پر آپ کہا کہ لوہے کا پھل ہوتا ہے، نوکدار، جیسے بھالے وغیرہ کے اندر ہوتا ہے، تو اسی وہ تو میں شکار کو مار گراتا ہوں۔ تو آپ نے کہا اذا رمیت بالمعراض، اگر تم نے معراض کے ذریعے، یعنی اسی لاٹھی کے ذریعے جس کے کنارے میں تم نے پھل لگایا ہوا ہے نوکدار، فخرقا، اس نوک نے اس کو پھاڑ دیا، دھار نے اس کو چیر دیا، تو کھاؤ،
لیکن اگر چوڑائی سے یعنی لاٹھی کے ڈنڈے سے اگر چوٹ لگی ہے اس کو فلا تاکل ہو تو مت کھاؤ، کیونکہ وہ موقوف ہو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ گولی وغیرہ جب شروع میں بندوق وغیرہ کی جو گولی آئی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ اس سے جو چوٹ لگتی ہے یہ چوٹ لگتی ہے یا پھاڑنے کی صلاحیت ہے، لیکن اب تو ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چوٹ نہیں ہے، وہ اس کے اندر وہ نوک بھی ہوتی ہے اور وہ پھاڑنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. تو اگر گولی جب مارتے ہیں تو آر پار کر جاتی ہے اور خون 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 آدمی ہو جاتا ہے یا شکار خون خون ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ پہلے بڑا اختلاف تھا اس مسئلے میں کہ بندوق سے اگر شکار کیا جائے، گولی سے شکار کیا جائے تو یہ موقوذہ کے حکم میں ہوگا کہ چوٹ سے شکار مرتا ہے یا اس کے اندر پھاڑنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے. تو علماء کا اختلاف تھا، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر لوگ اب سمجھ چکے ہوں گے کہ ایک سے ایک ایسی نوکیلی گولی آتی ہے کہ جو آر پار ہو جاتی ہے اور خون نکل جاتا ہے پورے طور سے. چلیے کہتے ہیں اسی حدیث کو جو حدیث اور دوسرے صحابہ سے ہے، شعبی نے بھی روایت کیا، علامہ شعبی نے، عامر شعبی نے بھی روایت کیا، تابعی ہے، حدیث سے روایت کرتے ہیں. اس کے اندر ہے کہ الا ان یاکل الکلب، اگر تم نے اپنا سدھایا ہوا کتا بسم اللہ کر کے چھوڑا ہے اور اس نے شکار کیا اور شکار کو اس نے خود کھا لیا، نوچ کر کے بعض حصے کو اس نے کھا لیا، اس کے بعد کچھ بچا ہوا حصہ تمہارے پاس لے کے آیا، تب مت کھاؤ. اس کا مطلب یہ کہ جانور نے تمہارے لیے شکار نہیں کیا، اس نے اپنے لیے کیا. فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس نے جب کھانا شروع کر دیا اس شکار سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ شکار خود کے لیے کیا، تمہارے لیے. وإن خالطها كلاب من غيرها، اور اسی طریقے سے تمہارے کتے میں کئی کتے اور شامل ہو جائیں جو غیر معلم ہوں، فلا تأكل، تو بھی نہ کھاؤ، کیونکہ تم نے اپنے کتے پر بسم اللہ کیا، دوسرے کتوں پر تو بسم اللہ نہیں کیا گیا. بہت واضح بات ہے. وفی ہے، اسی حدیث کے اندر اور بھی ہے کہ اذا ارسلت کلبک المعلم، اگر تم نے اپنے معلم کتے کو بھیجا شکار کی طرف، دوڑایا اور اللہ کا نام بھی لیا، بسم اللہ کر کے بھیجا، فإن امسک علیک، اور اس نے شکار کو تمہارے لیے روک لیا، یعنی کھایا خود نہیں، وہ لے کر کے آیا اور تم نے اس کو زندہ پایا، جو شکار زندہ، فذبحہ، اس کو ذبح کرو. وإن ادرکتہ قد قتل ولم یأکل منہ، اور اگر دیکھا کہ شکار کو کتا لے کر کے آیا اس میں وہ دانت چبھائے ہوا ہے اور جب لایا اس وقت تک وہ مر چکا ہے تو بھی کھاؤ، کیونکہ بسم اللہ کر کے تمہارا اس کو روانہ کرنا اور اس کا شکار کو لے کر کے صحیح سالم تمہارے پاس آ جانا، اور ماشاءاللہ خون بھی نکلا ہوا ہے اور تم نے بسم اللہ بھی کہا، تو یہ سب اس کے لیے ذبح شرعی ہو گیا. فإن أخذ الكلب زکاتہ، کیونکہ کتے کا اس کو پکڑ کر لے آنا یہ اس کا ذبح کرنا، یہی اس کا ذبح کرنا. چلیے اسی حدیث کے اندر جو اور دیگر سندوں سے آئی ہے، اس کے اندر ایک لفظ اور ہے، وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، اگر تیر تم اپنا چلاتے ہو، اپنی تیر شکار کے اوپر چلاتے ہو، فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو تیر چلاتے وقت بسم اللہ کو. چلیے اس کے لیے بھی بسم اللہ ضروری ہے. وَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی، شکار تم نے کیا، مارا، تیر لگا اس کو، لیکن ہو سکتا ہے کہ پرندہ پھڑپھڑاتا ہوا کہیں جھاڑی میں جا کے گر گیا، تم گئے دیکھا تو ملا نہیں، لیکن ایک دن دو دن کے بعد جو گئے تو دیکھا کہ وہ ہے زندہ اور اس میں تیر کا نشان ہے، تو اگر اس پہ بدبو پیدا نہیں ہوئی ہے کھا سکتے ہو. ایک دن دو دن کے اندر میں اگر تم نے پا لیا تو پھر کھاؤ. وَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، اگر تم نے تیر پھینکا ہے اللہ کے نام سے اور شکار تم سے غائب ہو جائے، جانور پھڑپھڑاتا ہوا لوٹ پوٹ کرتا ہوا چلا جائے کہیں جھاڑی میں کہیں اور دور جو تم کو ملے نہیں، ایک دن دو دن، بعض روایت میں 3 دن تک کا بھی ذکر ہے، اور اس میں تم اپنے ہی تیر کا اثر پا رہے ہو، کوئی اور وجہ موت نہیں ہو سکتی ہے، تو تم چاہتے ہو تو کھاؤ، کیونکہ اب 2-3 دن کے بعد اب اس کی وہ پوزیشن رہی کہ نہیں رہی، کھانے کے لائق ہے کہ نہیں ہے. اگر تمہاری طبیعت گوارا کر رہی ہے اور اس میں بدبو نہیں آئی ہے، کیڑے نہیں لگ چکے ہیں، تو پھر اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر تم نے مارا اور وہ پانی میں ڈوب گیا، وہ پرندہ گرا پانی میں اور جب گئے تو دیکھا کہ وہ ڈوب چکا ہے، تو اب معلوم نہیں کہ شکار جس وقت کیا تھا اس وقت زندہ تھا، وہ پانی میں ڈوب کر کے مرا یا پہلے ہی مر چکا تھا اس کے بعد وہ گرا، معاملہ شک کا ہے. تو کائن وجدتہ غریقا فی الماء، اگر تم نے اس کو ڈوبا ہوا پانی میں پایا ہے فلا تاکل،
تو مت کھاؤ. فإنك لا تدری، تم نہیں جانتے کہ کیا پانی میں ڈوب کر کے اس کی موت ہوئی ہے کہ تمہاری تیر سے پہلے مر چکا تھا اس کے بعد ڈوبے. اللہ، کتنا واضح رول ہے. اب کس طریقے سے ایک ایک شق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. شریعت اسلامیہ کی جامعیت ہے. اس کو کہتے ہیں مذہب، اس کو کہتے ہیں دین. یا اس طرح کا پورا رول دیا جائے. الحمدللہ. تو شکار کے تعلق سے بہت ہی واضح بات آپ کے سامنے، کتے کے شکار سے کے تعلق سے، اور پھر وہ اس کی جو مختلف نوعیتیں ہیں، تمہارے کتے کے ساتھ دوسرا کتا شریک ہوا، معلب ہوا کہ غیر معلب ہوا، اور اس نے اپنے لیے کھایا، شکار کیا کہ تمہارے لیے روکا، وہ ساری تفصیلات آپ نے دیکھی. اور تیر میں مارا تو پھر کئی دن کے بعد وہ شکار تمہارے ملا، 2 دن 3 دن کے اندر میں، تو اس کو کھا سکتے ہیں. لیکن ڈوبا ہوا جانور ہے اور پرندہ ہے تو پھر اس کو نہیں کھانا ہے. ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی. ابھی تیسری حدیث ہے شکار کی تعلق سے. عن سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. سالم بن عبداللہ بن عمر بڑے تابعی ہیں، مدینہ کے فقہاء میں سے ایک بڑا اونچا مقام ہے سالم کا. فقہاء مدینہ 7 جو بڑے مشہور ہیں اس میں ایک حضرت سالم بھی ہے. سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد عبداللہ بن عمر صحابی جلیل سے روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر جو بڑے عالم تھے، فقیہ صحابی تھے، اور بکثرت روایت کرنے والے صحابہ کے اندر بھی یہ آتے ہیں. کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من اخترع کلبا، جس نے کتا پالا، سوائے اس کے کہ وہ شکار کا کتا ہو یا چوپائے کی حفاظت کا کتا ہو، یہ مستثنیٰ ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ کلب زرع بھی ہو، کلب حرث بھی ہو، کھیتی باڑی کھیت کھلیان کی حفاظت کا کتا ہو. یہ 3 طرح کے کتے ہیں جو مستثنیٰ ہیں. تو جس نے کتا پالا سوائے ان کتوں کے جن کا استثناء آیا ہے، شکار کے لیے کتا پالے ہوئے اس کو سدائے ہوئے ہیں، چراگاہ میں چوروں سے اور بھیڑیوں سے اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے، گایوں کی حفاظت کے لیے کئی کتے پال رکھے ہیں آپ نے، یا اسی طریقے سے کھیت کھلیان کی حفاظت کے لیے. اور اسی کے اوپر قیاس کر لیے اس سے زیادہ اہم ضرورت کو کہ جب کھیت کھلیان کی حفاظت ہو سکتی ہے، جانور کی حفاظت ہو سکتی ہے، تو آدمی کی حفاظت کے لیے، چوروں اور ڈاکوؤں سے حفاظت کے لیے اگر گھر میں کتا پال رکھا ہے یا آبادی سے باہر گھر ہے آپ کا، نکلتا ہوا گاؤں شہر سے باہر ہے، اور اندیشہ ہے کہ ساتھ چور ڈاکو آ کر کے گھر پر حملہ آور ہو، تو آپ کی حفاظت کے لیے اگر آپ نے کتا پالا ہوا ہے، ضرورت ہے آپ کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ حفاظت جانوروں کی اور چراگاہوں میں جانوروں کی اور کھیت کھلیان کی حفاظت کے مقابلے میں یہ کہیں زیادہ ضروری ہے کہ آدمی اپنی حفاظت کے لیے اور جانور کی حفاظت کے لیے کتا پالے اگر ضرورت ہو تو. تو آپ نے کہا کہ بلا ضرورت 3 ضرورتیں بتائی گئی حدیث میں، ان کے بغیر اگر کوئی پالتا ہے تو ہر دن اس کا 2 قیرات کم ہوگا. بعض روایت میں کہ 1 قیرات ہوگا، جتنا خطرناک کتا ہوگا اس حساب سے اس کی نیکیوں میں کمی آئے گی. اب قیرات ایک وزن معلوم ہے، جزء معلوم، یعلم قدرہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ اس کی مقدار کو جانے. جنازے کے باب میں تو آیا ہے کہ اگر آدمی جنازہ پڑھتا ہے، دفن میں شریک رہتا ہے، مٹی دیو کر کے آتا ہے تو 2 قیرات ملتا ہے، اور 2 قیرات مثل الجبلین العظیمین، 2 بڑے پہاڑ کے مانند. اور ادنا پہاڑ جو ہے اس کا مثل احد ہے، احد پہاڑ کے مانند، جو مدینے کا سب سے بڑا پہاڑ. یہ تو ثواب کے باب میں آیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا فضل عظیم ہوتا ہے، مختصر عمل پر قلیل عمل پر کثیر ثواب دیتا ہے. لیکن کیا وہی قیرات مراد ہے 2 بڑے پہاڑ؟ نہیں، کیونکہ یہاں تو ثواب میں کمی کی بات ہو گئی. تو اس لیے اہل علم نے کہا ہے کہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے قیرات کا معنی متعین نہیں کیا جا سکتا. ایک وزن ہے، ایک مقدار متعین معلوم ہے، اللہ بہتر ہے. لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ اس کا ثواب کم ہو رہا ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، اس کی مقدار اللہ بہتر ہے. کیونکہ کتے کے اندر تکلیف ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، بھونکتا ہے، اس کی آواز بھی مکروہ آواز ہوتی ہے، شیطان کو دیکھ کر کے بھونکتا ہے، اور اسی طریقے سے مکروہ آواز ہوتی ہے. پھر اسی طریقے سے گزرنے والے پر بھونکتا ہے، کبھی کبھی اگر کھلا ہوا ہے تو دوسرے کو کاٹ کھاتا ہے. اور انجس الحیوانات، دنیا کا کوئی جانور اتنا نجس نہیں ہے، ایون سور بھی نہیں جتنا کہ کتا، کہ اگر وہ کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا ہوگا اور 1 مرتبہ مٹی سے مانجنا ہوگا، رگڑنا. جبکہ یہ نجاست اتنی شدید قسم کی نجاست سور کے بھی جھوٹے میں نہیں. تو اس لیے کتا پالنا صحیح قول یہ ہے کہ حرام.
مگر مصلحت کی بنیاد پر، ضرورت کی بنیاد اور مصلحت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے جائز قرار دیا ہے۔ اور وہ شکل وہی ہے کہ ان کتوں کے علاوہ جو آدمی یا تو شکاری آدمی ہے، شکار کرنے کے لیے کتا پالتا ہے اور اس کو اس نے سدھا رکھا ہے، باقاعدہ تدریب دی ہے، ٹریننگ دی ہے، یا پھر جانور ہے 100 200 500 بکریاں پالتا ہے اور اس کے کئی ایک چرواہے ہیں جو 2 چرواہے 3 چرواہے لے کر کے جاتے ہیں صحرائی علاقے میں اور وہ جنگلی علاقے میں جہاں بھیڑیا ہوتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے کتے پالتے ہیں، یا اسی طریقے سے کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے، یا باغ وغیرہ ہے، آپ کا آم کا باغ ہے، لیچی کا باغ ہے، اسی طریقے سے سنترے کا باغ ہے، سیب کا باغ ہے، وہ 50 ایکڑ کے اندر ہے اور اتنی پہرے داری ہو نہیں سکتی تو 2 4 ڈاگ پالے ہوئے ہے اور معلم ہے وہ، اور سب کو آپ نے پھیلا رکھا ہے اور وہ رات کے اندر پہرے داری کرتا رہتا ہے، پوری باؤنڈری کے اندر وہ ناچتا پھرتا ہے، دیکھتا ہے، اور کوئی آدمی اس کی خطرناکی کی وجہ سے جرت نہیں کرتا کہ وہ پیڑ کو چھو سکے، جھاڑ کو چھو سکے، اس میں وہ باؤنڈری وال کو وہ جب کر کے اس کے اندر وہ توڑنے کی کوئی جسارت نہیں کرتا۔ تو اس طریقے سے ضرورت اور مصلحت کی خاطر اسلام نے حلال کیا ہے، ورنہ کتے میں جو ذراوت ہے، جو تکلیف ہے اور جو ترویع اور خوف کا پہلو ہے اور جو نجاست کا پہلو ہے، اس کی وجہ سے اسلام نے کتا پالنا کو جائز نہیں کیا، حرام۔ لیکن اب جن لوگوں کی فطرت ہی الٹی ہے اور جو کہلانے کو اپنے کو بڑے عقل مند کہلاتے ہیں لیکن حد درجہ سفی اور بے وقوف ہے، وہ کتا پالنا ایک شوق سمجھتے ہیں، ایک دم مرغوب شوق ہے، جی مرغوب شوق ہے، کتا پالتے ہیں، مہنگے کتے پالتے ہیں، اس کو صبح صبح اٹھ کر کے صابن سے شیمپو سے نہاتے ہیں، عمدہ قسم کا اس کو گوشت دیتے ہیں، عمدہ قسم کی غذا دیتے ہیں، خراب گوشت اپنے پاس رکھیں گے اپنے کھانے کے لیے اور اچھا قسم ایسے گوشت کی جو اچھی قسم ہوگی وہ کتوں کے لیے دیں گے، دودھ پلائیں گے، اچھی چیزیں کھلائیں گے، پھل فروٹ کھلائیں گے، اس کو نہلائیں گے، اگر بڑے بڑے بالوں والا ہے تو کنگھی کرائیں گے، اس کو لے کر کے بغل میں سوئیں گے، اس کا بوسہ دیں گے، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس قدر کج فطرت لوگ ہیں، اور جو مغربی زدہ لوگ ہیں وہ بھی شوق سے پالتے ہیں، حالانکہ کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہے ضرورت تو پھر کتے کو پالیا، کتے کی جو جگہ ہے وہاں رکھیے، اس کو رات میں اپنی باؤنڈری کے اندر کھلا چھوڑ دیجیے، اس کو ہو گیا۔ پھر اب اس کو نہلانے دھلانے کی ضرورت ہے تو کبھی کبھار کر لیجیے، ہو گیا، لیکن باقاعدہ اس کو لے کر کے اپنے بستر پر سو رہے بوسا لے رہے، کیا کریں؟ اسلام پاکیزہ دین ہے اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ نہیں، کتا پالنا پیشے کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن ہاں اگر ضرورت ہے مصلحت ہے تو پالا جا سکتا ہے۔ چلیے، چوتھی حدیث اس باب میں ہے، رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی، فرماتے ہیں كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذی الحلیفہ من تہام فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونسبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأخفيت ثم قسم إلى آخره۔ یہ بھی کسی قدر لمبی حدیث ہے، الفاظ کے ساتھ چلتے ہیں۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام ذی الحلیفہ میں تھے، مشہور مقام تہامہ کے اندر ایک ہوتا ہے نجد، اونچی زمین ہوتی ہے، تہامہ جو نشیبی زمین ہو، پہاڑ سے ڈھلوان ہو، سمندر کی طرف جا اس کو تہامہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال ہم لوگوں کو بھوک لگی اور ہم لوگوں نے کچھ اونٹ اور بکریاں پائی تھی۔ اب پانے کا کیا مطلب، ہم لوگوں کو ملی تھی یا ہم نے پایا تھا، کہاں پایا تھا؟ تیکر ساری صحابی ایک آدمی سے ابو داؤد میں روایت ہے کہ بھوک کی وجہ سے کوئی اپنی بکریوں کو لے کر گزرا، یا بکریوں کا ریوڑ گزرا یا اونٹوں کا، تو ان لوگوں نے چھین جھپٹ لیا، اس کو قبضہ کر لیا، اور پھر یہ ہے کہ صاحب بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے ہوئے یہ چھینے جھپٹے ہوئے جانوروں کو پکڑ کر کے جلدی جلدی ذبح کیا، کھال ادھیڑی بوٹی بنائی اور گوشت کی ہانڈی چڑھا اور گوشت پکڑنے لگا، اللہ اس قدر جلدی کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی اخریات القوم، قوم کے یا مجمع کے یا قافلے کے بالکل پیچھے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اخلاق دیکھیے کہ آپ پیچھے رہتے تھے لشکر کے، یہ جماعت سے کہیں جا رہی تو پیچھے رہتے تھے تاکہ کمزور اور وہ لوگ جن کے پاس سواری نہیں ہے یا بوڑھے کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ چلے، ان کی رعایت کریں، ہر معاملے میں آپ رعایت کرتے تھے۔ تو جہاد میں اگر جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، عمرہ حج کے لیے جا رہے ہیں، قافلہ ہے، تو پیچھے چلتے تھے تاکہ کمزوروں کو اپنے ساتھ لے کر کے چلیں۔ نماز بھی پڑھا کرتے تھے یا پڑھایا کرتے تھے تو آپ بوڑھوں کا، کمزوروں کا، بچوں کا، عورتوں کا لحاظ کیا کرتے۔ حضرت معاذ بن جبل نے جب لمبی نماز پڑھی تو کیا کہا کہ جب تنہا پڑھنی ہو تو جتنی چاہو لمبی پڑھو، لیکن جب قوم کی امامت کر رہے ہو تو ہلکی نماز پڑھو، متوازن نماز پڑھو، کیونکہ تمہارے پیچھے بوڑھے ہیں، کمزور ہیں،
حاجت مند ہے، بیمار ہے، الی آخر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخریات القوم، قوم کے آخری حصے میں تھے، آخری حصے میں تھے، قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے۔ اب ان لوگوں نے جلدی جلدی کیا، معاملے کو ذبح کیا اور پھر ہڈی چڑھا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا۔ اب آپ آئے، اچھا اسی روایت میں جو ابو داؤد کی ہے ایک انصاری صحابی سے، اب آپ کے پاس جو چھڑی تھی اس چھڑی سے آپ دیگچیوں کو الٹنے لگے اور سب کو الٹ دیا، اور اس کے بعد بالو اور ریت، جو ریت تھی وہ اٹھا اٹھا کر کے گوشت پر ڈالنے لگے، سزا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ امیر قوم کو، امیر لشکر کو یہ حق ہے کہ لوگوں کی غلطیوں پر سرزنش کرے اور اس طرح کی حرکت کرے۔ کیوں کیا آپ نے؟ کئی وجہ ہو سکتی ہے، ایک تو انہوں نے جلدی کیا، قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یا امیر قافلہ موجود ہو، یا فوج کا سپہ سالار موجود ہو، آپ اس کی مرضی کے بغیر کر رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ممکن ہے، جیسا کہ کہا انصاری کی روایت ہے ابو داؤد میں، کہ چھینی جھپٹی ہوئی چیز تھی، اور چھین جھپٹ کر کے کسی کا مال کو ذبح کر کے کھانا، آپ نے کہا کہ یہ مردار کے مقابلے میں زیادہ حلال نہیں ہے۔ یعنی جیسے مردار حرام ہے، ویسے تمہارا یہ چھینا ہوا کسی سے زبردستی چھین کر کے تم نے اس کا مال طاقت کے بلبوتے پر لے لیا اور ذبح کر کے کھا لیا، تو ویسے ہی ہے جیسے کہ مردار جانور۔ روایت بھی صحیح ہے۔ تو اس طرح کی چیز تھی، آپ نے سزا دی ان کو۔ بہرحال فامر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقدور، اس حدیث میں کہ آپ نے حکم دیا کہ دیگچیوں کو الٹ دو، اور آپ نے ابو داؤد کے حوالے سے سنا سنن کے کہ آپ نے چھڑی سے ڈنڈے سے اس کو الٹا، کچھ کو الٹا ہوگا، کسی کو الٹ دیا گیا ہوگا، اور پھر اس کے اوپر بالو جھونکنے لگے گوشت کے اوپر تاکہ وہ کھانے کے قابل نہ رہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو مال تھا اس کو آپ نے تقسیم کیا۔ یا ہو سکتا ہے کہ لوٹ کے آ رہے ہو غزوے سے اور آپ کے پاس مال و بقا تھا، تو اب جو غنیمت کا جو مال تھا اس کو بانٹنے کی بات تھی، تو آپ نے یہاں تقسیم کیا اس مال کو، اور عدل و انصاف کے فعادل، عدل یہ کیا کہ برابر یہ کیا کہ ایک اونٹ 10 بکریوں کے مقابلے میں، جس کو اونٹ دیا اس کے مقابلے میں دوسرے شخص کو اگر اونٹ نہیں دیا تو 10 بکری دی، تو گویا کہ 10 بکری ایک اونٹ کے برابر ہو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کس معیار سے آپ نے یہ تقسیم کیا ہوگا؟ قیمت کے اعتبار سے، کہ 10 بکری کی قیمت اس وقت ہوتی تھی ایک اونٹ کے برابر۔ اس سے بعض اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ صاحب اونٹ کے اندر قربانی میں 10 آدمی شریک ہو سکتے، جبکہ جمہور نے کہا کہ اونٹ چاہے وہ ہدی کی حیثیت سے ذبح ہو، حجاج کرام مینا میں ذبح کرے، یا غیر حجاج قربانی کی شکل میں ذبح کرے، اضحیہ کرے، یا مینا کے اندر حجاج ہدی کرے، ساتھ ہی آدمی شریک ہو گئے، بڑے جانور میں بھی چھوٹے جانور۔ لیکن ہاں رافع بن خدیج اور یہ روایت ہے غالباً حضرت ثوبان وغیرہ سے کہ صاحب ہم لوگ 10 آدمی شریک ہوئے اونٹ کے اندر قربانی میں، تو اس لیے اہل حدیثوں میں یہ قول یہ ہے کہ صاحب 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس حدیث سے اگر استنباط کیا جاتا ہے کہ 10 بکری کے قائم مقام اونٹ ہے، اور 10 بکری 10 آدمی کی طرف سے ہو سکتی ہے، چاہے وہ ایک آدمی اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو شریک کرے پورا، تو 10 فیملی اس میں شریک ہو سکتی ہے، تو اسی طریقے سے اونٹ میں 10 فیملیاں ایک ایک حصے کے ساتھ شریک ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ استدلال جیسا کہ ہم سمجھ رہے ہیں اس حدیث سے کمزور ہے، کیونکہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت کا موازنہ کیا تھا، تاکہ اونٹ کی جو قیمت ہے اس قیمت میں 10 بکریاں آ جائے اور سب کے ساتھ انصاف ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ صاحب 12 بکری آ رہی ہے ایک اونٹ کی قیمت میں تو آپ 10 دے رہے ہیں، ایسا نہیں، انصاف کے ساتھ آپ نے بانٹا۔ چنانچہ ایک اونٹ کے برابر 10 بکریاں رکھی۔ بہرحال اسی تقسیم کے عمل میں ایک اونٹ بدک کر کے بھاگا، جیسے وحشی جانور بھاگتا ہے، تو ہو سکتا ہے، ہوتا ہے کبھی کبھی پالتو جانور بھی، بعض بدکنے والے جانور ہوتے ہیں وہ نکل بھاگتے ہیں اور بہت تیزی سے سرپٹ دوڑ رہے، جس رخ پر ہے اسی رخ پر بھاگ رہے ہیں، وہ پکڑ میں نہیں آ رہا، تو ایک اونٹ بھاگا، اور طلب وہ صحابہ کرام اس کے پیچھے دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے، لیکن اونٹ ہے کہ بھاگا جا رہا ہے، اور سب تھک ہار کر کے واپس لوٹ گئے اور اونٹ بھاگا جا رہا ہے۔ تو قوم کے اندر کچھ لوگ گھڑ سوار بھی تھے جن کے پاس گھوڑے تھے، لیکن چند ہی گھوڑے تھے۔ ایک آدمی نے اپنا تیر دیا، گھوڑے کو دوڑایا اور سادھ کر کے نشانہ تیر کا ایسا مارا کہ یہ اونٹ کے اندر پیوست کر گیا اور اونٹ گر گیا۔ فحبسہ اللہ، اللہ نے اس کو روک دیا، اس تیر کی ضرب جو لگی یا تیر جو چبھا تو دھڑام سے زمین پہ گر گیا۔ آج سے آپ نے فرمایا ان لہذا بہائم عوابد کا عوابد الوحش، ان چوپایوں میں جو ہمارے پالتو چوپائے ہیں ان کے اندر بھی بعض عوابد ہوتے ہیں، بھگوڑے ہوتے ہیں،
جیسے کہ وحشی جانور ہوتے ہیں جو آدمی کو دیکھ کر کے بھاگتے ہیں. تو اگر فما نت علیکم منہا، اس طرح کے جانوروں میں اگر کوئی فر رہا ہاتھ کھڑا ہو اور پکڑ میں نہ آئے، فصنعوا به ہکذا، تو جیسا اس شخص نے کیا ہے اسی طریقے سے تم بھی کرو کہ تیر چلا کر کے اس کو ڈھیر کر دو یا گولی بسم اللہ کر کے چلاؤ. قلت یا رسول اللہ، اب رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، ان اللہ العدو غدر، ہم کل دشمنوں سے ملنے والے ہیں اور ہمارے پاس مدع نہیں ہے، چھری نہیں ہے، تو ہم کیسے کیا کریں، کیسے جانور کو ذبح کریں گے؟ اگر ذبح کرنا ہوگا تو افنذبح بالقصب، کوئی ایسی چیز جس میں دھار بنی ہو. عام طریقے سے ہم لوگ کے یہاں بمبو جو ہوتا ہے، مقامی زبان میں اس کو بانس کہتے ہیں، لیکن بمبو جو استعمال ہوتا ہے گھر والے کو کھڑا کرنے کے لیے، سیٹن وغیرہ ڈالنے کے لیے، تو اس کو جو پھاڑتے ہیں تو اس میں جو بتا نکلتا ہے وہ عام طریقے سے وہ نوکیلا ہوتا ہے، وہ تیز دھار ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے کوئی اور بھی چیز ہے جس میں دھار تیز ہو، تو اگر اس سے ذبح کرے، کہا کہ ہاں ماں اندر جو بھی چیز خون بہا دے، چمڑا کاٹ دے، خون بہا دے، اور اللہ کا نام اس ذبح کرنے کے وقت لیا جائے، بسم اللہ بسم اللہ، یہ شرط ہے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اسم اللہ، اللہ، بسم اللہ، اتنا شرط ہے. اور اللہ اکبر یہ مستحب ہے. تو بسم اللہ شرط ہے اور اللہ اکبر مستحب، تاکہ اللہ کی تعظیم ہو. جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں، اور خاص کے اگر تقرب اللہ کے لیے ذبح کرتے ہوں قربانی میں، عقیقہ وغیرہ میں، تو بسم اللہ تو اس لیے کہ وہ شرط ہے، اور اللہ ہو کر کیونکہ اللہ کی تعظیم کے لیے، تقرب اللہ کے لیے، اللہ سے نزدیکی اور ثواب کے لیے، اور اللہ کی تعظیم کے لیے، اس کی کبریائی اور بڑائی کے لیے اللہ. بہرحال یہ عام ذبیحہ کے لیے بھی یہی ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے. اگر اللہ اکبر کوئی نہ کہے، صرف بسم اللہ اور چھری چلا دے، تو آپ کا ذبیحہ 100% پکڑا. کہا کہ اگر جو بھی چیز دھاردار ہو، جو بھی چیز دھاردار ہو، کسی لکڑی سے یا کسی پتھر کو توڑا، اس میں نوک بنائی، دھار بنایا، اس سے اس کو چیر دیا، یا کہنے کے بمبو وغیرہ کو پھاڑنے کے بعد جو اس کا 2 حصہ ہوتا ہے یا 4 حصہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو ہوتی ہے وہ تیز دھار ہوتی ہے، اس سے ذبح ہو جاتا ہے. تو کہا کہ جو بھی چیز خون کو بہا دے اور اللہ کا نام اس پر لیا جائے، اس کو کھاؤ. ہاں دانت سے اور ناخن سے نوچ کر کے اس کو مت کھاؤ، دانت سے پکڑ پکڑ کے اپنے اس کو مار رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، اس میں جانور کے لیے بڑی حیثیت ہے. اور اسی طریقے سے کہا کہ ناخن ہے، بڑے بڑے ناخن جو لوگ رکھتے ہیں، اور خاص کے مشرکین جو تھے حبشہ کے، وہ ناخن رکھتے تھے، بہت تیز ناخن اور موٹا ناخن ہوتا تھا، اس سے کاٹ کاٹ کر کے گویا کہ جانور کو مار ڈالتے تھے. لا حول ولا قوة. تو آپ نے کہا کہ ہاں دانت سے نوچ کر کے اور ناخن سے ذبح نہیں کر سکتے ہو. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وَسُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، اور وجہ بتا رہا ہوں کہ اما السن فعظم، یہ دانت جو ہے یہ ہڈی ہے، تو ہڈی سے معلوم کہ ذبح نہیں کر سکتے. اب کسی نے کہا کہ کسی طرح کی بھی کوئی ہڈی ہو، ہڈی کو توڑ دیں اور اس کے اندر جو نوک بنے اس سے اگر ہار ڈالے تو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کہا کہ ہاں. لیکن کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ہڈی سے بڑا دانت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سن عظم، دانت ہے. تو یہ صرف دانت مراد ہے یا کسی بھی ہڈی سے عموم ہے. وہ اما ظفر، اور ناخن رہا، فمد الحبشہ، مدا مدیہ کی جمع ہے، مدیہ میم کے ضمے کے ساتھ، کسرے کے ساتھ، فتح کے ساتھ مثلث پڑھا گیا ہے. مدیہ چھری کو کہتے ہیں، یہ حبشہ کے مشرکین کفار کی چھری ناخن سے پکڑ. تو معلوم یہ ہوا کہ جو مشرکین کا طریقہ کار ہے اس کو اختیار نہیں کیا. لیکن اب جو علوم اور فنون ہے وہ بہرحال مشترک ہے، سب کی مشترک ہے. تو اب یہ نہیں کہ صاحب اگر کسی نے کوئی صنعت حرفت مشرکین نے ایجاد کی ہے تو وہ اس میں ہمارا حق نہیں ہے. نہیں، جو ان کا اپنا ذاتی طریقہ کار ہے، ان کے یہاں ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے، پکانے کا جو طریقہ ہے، جیون زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، وہ سب نہیں ہے مراد اس کے اندر. تو اس لیے یہ نہ کہا جائے کہ صنعت و حرفت اور علم وغیرہ کسی عصری علم کا اگر کوئی موجود یہودی ہے، نصرانی ہے، تو اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. الحمدللہ وہ ہمارے ہی سرمایہ ہیں، وہ ہمارے ہی سرمایہ ہیں. ہر میدان میں سائنسی اور جغرافیہ اور ہندسہ وغیرہ میں ہمارے آبا و اجداد ہی کی خدمت ہے جس کو ان لوگوں نے ڈیولپ کیا. چلیے صاحب، تو یہ تو مسئلہ ہو گیا اور ختم ہوا یہ باب اسی حدیث کے اوپر. اور ایک حدیث صرف لے کر کے آئے ہیں باب الازاہی کے اندر، تو میں اس کو بھی پڑھ لیتا ہوں. ازاہی جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں ازہیہ کی جمع ہے،
اور اضحیہ وہ ہے جو حجاج کرام منا یا مکہ میں جو حاجی حضرات ہیں ان کے ذریعے ذبح کیے جانے والے جانور کے علاوہ جو غیر حجاج ہے وہ چاہے مکے میں ذبح کریں یا مکے سے باہر کریں ایام نہر کے اندر 10ویں تاریخ سے لے کر راجہ قول کے مطابق 13 ذی الحجہ تک، ایام تشریق 11 12 13 سورج کے ڈوبنے تک گویا 4 دن قربانی کے ہے، اور اس کو ضحیٰ سے ہے، یہ اضحیہ یا اضحیہ ضحیٰ سے ہے، چاشت کا وقت، کیونکہ نماز پڑھتے ہوئے اور خطبہ سنتے ہوئے چاشت کا وقت ناشتے کا ہو ہی جاتا ہے، تو اس لیے وہ اس وقت ذبح کیا جاتا ہے جانور، اس لیے اضحیہ اس کو کہتے ہیں۔ تو تقرب اللہ کے لیے ایام النحر میں یعنی 10ویں ذی الحجہ سے لے کر ایام تشریق کے اختتام تک 13 تاریخ تک جو بہیمۃ الانعام جو 4 قسم کے جانور ہیں جن کا مذکر مؤنث ملا کے 8 ہوتا ہے، تو ایام ذبح کے اندر، ایام نحر کے اندر، قربانی کے اندر یوم النحر اور ایام تشریق کو بہیمۃ الانعام کا تقرب اللہ کے لیے ذبح کرنا یا قربانی کرنا۔ یوم النحر اور ایام تشریق میں بہیمۃ الانعام کو تقرب اللہ کے لیے ذبح کرنا یا قربانی کرنا، جو ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کے بیٹے بڑے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ جن کی نسل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی سنت ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ رب العالمین کے مطالبے پر قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا، اور فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں جب باپ بیٹے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے تیار ہوئے اور پیشانی کے بل یعنی جانبی، اس کو جبین کہتے ہیں جو کنارے میں ہوتا ہے لیکن تاکہ کروٹ ہو، جب پچھاڑا تو بنا دینا ہو یا ابراہیم، ہم نے آواز دی بس 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 ابراہیم تمہیں خواب کو سچا کر دیا، وہ فدئی نہ ہو بذبح عظیم، اور ایک بڑا تھا جانور ہم نے چھری کے نیچے ذبح کر دیا، جس سنت کو اللہ تعالیٰ نے بعد والوں کے لیے بھی رکھا، وترکنا علیہ فی الآخرین۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے، حضرت ابراہیم کے، حضرت اسماعیل کے بیٹے ہیں، آپ کے ذریعے یہ سنت اللہ کی دنیا کے لیے قائم کر دی۔ راجہ قول یہ ہے کہ اگر آدمی قربانی کرنے پر قادر ہو تو اس کے لیے واجب ہے، قادر علی الاضحیہ کے لیے قربانی کرنا واجب، اگر نہیں کرتا ہے تو گنہگار۔ کچھ لوگوں نے کہا سنت موقدہ ہے جس کے ترک پر گناہ نہیں لگے گا، کچھ لوگوں نے کہا کہ سنت موقدہ سے اوپر اور واجب سے نیچے، یا قادر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ چھوڑے، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وجوب کی طرف مائل ہے، اور جس کے پاس قدرت ہو تو انشاءاللہ شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے بھی راجع یہی کیا کہ قدرت اگر ہے ذبیحہ کرنے پر، قربانی کرنے پر، قربانی واجب ہے، واللہ اعلم۔ اب حدیث دیکھیے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال ضحى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما۔ انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ خادم رسول ہے، ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اور اطوار اور آپ کے گھر کے حالات حضرت انس دیگر عام صحابہ کے مقابلے میں زیادہ جانتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کبش کیا۔ کبش ایک ہوتا ہے زان، ماز ہوتا ہے بکری، ماز کی جو نسل ہوتی ہے وہ بکری بکرا ہوتا ہے، اور ماز میں دمبا اور بھیڑ ہوتی ہے، تو یہ مذکر جو دمبا ہوتا ہے اس کو کبش کہتے ہیں۔ تو 2 کبش کیا۔ املحین دونوں چت کبڑے تھے، یعنی اصل میں سفید تھا لیکن بیچ بیچ میں سیاہی بھی تھی، یا اس کے بال سفید اور کالے دونوں تھے لیکن سفید بالوں کی کثرت تھی، مٹیالے رنگ کا تھا۔ املح اسی کو کہتے ہیں جس میں سفیدی اور سیاہی ملی۔ اچھا، اقرنین سنگوں والے تھے، کیونکہ سنگ خوبصورت ہے جانور، خوبصورتی ہے جانور کی، غیر سنگ والے کے مقابلے میں سنگ والا زیادہ اکمل ہے، لیکن اگر پیدائشی طور پر سنگ نہ ہو تو پھر اس کی قربانی جائز ہے، لیکن ہاں سنگ والے بھی ٹوٹا ہوا ہو تو اب لوگوں نے کہا کہ اگر تھوڑا ٹوٹا ہوا ہے سلس نیس تک لیکن ایک دم جڑ سے ہے، خون نکل رہا ہے، تو پھر اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سنگوں والا نہیں، املحی۔ اچھا، ابو عوانہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ سمینے سے بسا المثلثہ، 3 نقطے پڑی ہوتے، قیمتی تھی، اور دوسرے الفاظ میں سمینے بالسین، سیٹی والی سین، یعنی موٹے تازے، تو تگڑا جانور موٹا تازہ کرنا چاہیے، قیمتی جانور کرنا چاہیے۔
ذبحہما بیدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کو ذبح کیا. تو جو آدمی ذبح کر رہا ہو، جس کے نام سے ذبح ہو رہا ہے، چاہے عورت کے نام سے ہو رہا ہے، عورت ذبح کر رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے اگر ذبح کرنے پر قادر ہے تو. اور یہ نہیں کہ صاحب ذرا سا چھری چلایا اور اس کے بعد دے دیا قصاب کو. ذابے کو چاہیے کہ وہ اس کی ساری رگوں کو کاٹے. دو بہت ہوتا ہے، دو موٹی رگیں ہوتی ہے، اور ایک وہ سانس کی نلی ہوتی ہے، اور ایک کھانے کی نلی، چاروں کو کاٹے. یا کم سے کم دو جو موٹی رگیں ہوتی ہیں شہ رگ، ان کو کاٹے، اور کھانے کی نلوں کو کاٹے، یا پھر دو رگوں کو کاٹے، اور یا وہ سانس کی نلی کو کاٹے. بہر تو پورے طور پر ذبح کرنا ہے. کبھی کبھی ہم خود بھی ذبح کرتے ہیں تو قصاب کہے گا کہ چھوٹی یہ ہو گیا، ہم کر لیں گے. نہیں، جب تک یہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، اور جب تک پوری نسیں کٹے گی نہیں، اور اس کا ووکل کارڈ اور جو بھی ہے اس کا کھانے پینے کا موسم جب تک کہ نلی کٹتی نہیں ہے، اور اس کے دونوں طرف کی جو موٹی شہرگ ہے کٹتی نہیں ہے، تب تک ہم تو کو نہیں دیں گے. جب وہ پورے طریقے سے ذبح ہو جاتا ہے تب پھر میں چھری چھوڑ. تو جس کو بھی ذبح کرنا ہے، مرد ہو یا عورت، اگر وہ ذبح کرتی ہے تو اس کو ہمت کرنی چاہیے. ہاں. اور آپ نے جب اپنے دستے مبارک سے ذبح کیا تو کہا وہ سما وکبرا، آپ نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ وکبرا، اور اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ بسم اللہ یا اللہ اکبر. لیکن میں نے پہلے عرض کیا نا کہ بسم اللہ کمپلسری ہے، ضروری. ووضع رجلہ علی صفاہہما، اور ان دونوں کی گردن پر، جانب صفا مانے جانب یا پہلو پر، جو لٹایا تھا بائیں کروٹ، تو پہلو کے اوپر آپ نے لات رکھا. صرف لات رکھا نہیں بلکہ ذرا دبایا طاقت سے، تاکہ وہ مضطرب نہ ہو، اچھل کود نہ کرے، چھری کے نیچے سے بھاگ نہ جائے، تاکہ ذبح کرنے والا ٹھیک سے ذبح نہ کر سکے. تو اس لیے اس کو مضبوطی سے پکڑے، اور پھر دائنے ہاتھ سے، یا لیفٹ ہینڈر ہو تو دائنے کروٹ لٹائیے، تاکہ بائیں ہاتھ میں چھری پکڑیے، بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ ذبح کیجیے. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. شیخ، اگر کتا شکار کر کھانا لائے تو اس پر لعاب لگے گا، تو اس کو صاف کرنے کا حکم کیسا ہے؟ کتا اگر شکار کو لے کر کے آئے تو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کتے کا لعاب ناپاک ہے، جو شکار کو لگ گیا ہے تو جس طریقے سے برتن کو دھوتے ہیں اس طریقے سے 7 مرتبہ دھوئیں گے. اب ظاہر ہے کہ مٹی سے نقصان پہنچائے گی، تو کہا کہ صابن سرف سے، شیمپو وغیرہ سے اس حصے کو دھو دیں گے جس حصے پہ اس نے دانت گڑایا. لیکن بعض اہل علم نے، محققین نے کہا کہ تکلف ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ جب کتا لے کر کے آوے تو اس کو دھو دینا، یا کسی نے پوچھا بھی نہیں، اور یہ پر مشقت عمل ہے. تو اگر کسی کھانے پینے کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس کا حکم الگ ہے، اور اگر اس طریقے سے کرتا ہے تو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. چمڑا چھوڑائیے، گوشت نکالیے، گوشت کو دھوئیے، پھر وہ ہانڈی پر جائے گا اور آگ پر پکے آپ کے لیے حلال ہے. اللہ. جزاک اللہ خیر. اندو بکرا کھانے کا اور اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ کون سا بکرا؟ شاعر بھائی آپ نے ٹائپ کیا اندو بکرا. شاید وہ یہ شاید کہنا چاہتے ہوں گے کہ جس کا خسی نہیں کیا گیا ہے، جس کا اسکروٹم ہے، اس کو بھی ذبح کر سکتے ہیں آپ، اور خسی کیا ہوا بھی کیا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ مجعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کی قربانی کی جس کا خصیہ کوٹا گیا تھا، یعنی نکال دیا گیا. کیونکہ بکرا بکری وغیرہ کے اندر جس جانور کا خصیہ نکال دیا جاتا ہے اور وہ اپنی مؤنث پر جفتی کے لیے نہیں آتا تو اس کا گوشت پاکیزہ ہوتا ہے. تو گوشت کی پاکیزگی کے اعتبار سے خسی کیا ہوا جانور جس کا اسکروٹم نکال دیا جاتا ہے 4-6 مہینے کا جب جانور ہو جاتا ہے، بکرا بکری تو بکرا، یا اسی طریقے سے بھیڑ وغیرہ دمبا، تو یہ بہتر ہے. لیکن اگر اسکروٹم کے ساتھ ہے تو بھی کوئی حرج کیوں. کل کے سیشن کے متعلق بھائی نے سوال کیا، گروہ میں چھوٹی والی چپکلی جو گھروں میں ہوتی ہے وہ بھی شامل ہے کیا؟ جی وہ بھی حرام ہے، زہریلی ہے، اس کو ماننا چاہیے. آج کے سوال مکمل ہوئے شیخ، جزاک اللہ خیرا. بھیا لا